تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو طاقت دیں گی، فائدہ دیں گی، اور خاص طور پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سرد کنٹری کے اندر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ گرم کنٹری کے اندر تو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سرد موسم، ہمارے اطباء کہتے ہیں طب کے اندر کہ یہ سرد موسم جو ہے کھانے پینے والا مہینہ ہے۔ یہ بادام جو ہے رات کو گھیلا کر لیں گے اور اسے استعمال کریں گے، لیکن اب میں انشاءاللہ نسخہ بتلاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بادام ہے جو الحمدللہ UK یورپ والے آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ یہ ملک ہے، دودھ ہے، جو سبحان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اس دودھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے گائے میں دیکھیں یا بھینس جو ہے وہ دودھ دیتی ہے، تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے بھینس جو ہے اس کے اندر کس طریقے سے دودھ کی پیدائش ہوتی ہے، دودھ کس طریقے سے وہاں آتا ہے، اور کوئی جو چارہ ہے اس کے کوئی اثرات جو ہے وہ دیکھیں اس میں شامل نہیں ہوتے، صاف ستھرا سبحان اللہ دودھ ہوتا ہے۔ یہ اخروٹ ہیں، اور اس کو بھی گھیلا کرنا ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ اس کو رات کو گھیلا کریں گے اخروٹ کو، اور اسی طریقے سے بادام کو بھی گھیلا کریں گے، اور پھر دودھ کو اب میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا کہ کیسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ بادام کو آپ نے چھیلنا ہے، یعنی یہ جو بادام ہے، بادام کا چھلکا آپ نے اتار دینا ہے۔ یہ بادام کو ظاہری بات ہے جب آپ رات کو اس کو گھیلا کریں گے، جب صبح اٹھیں گے تو کیا ہے کہ وہ نرم ہو جائیں گے، اس کا چھلکا آسانی سے اتر جائے گا۔ یہ منقع ہے، یہ جیسے کشمش چھوٹی ہوتی ہے، منقع انگور جو ہے بڑا والا ہوتا ہے، اس کو منقع کہتے ہیں۔ اس کو رات کو گھیلا کر لیں گے اور اس کے صبح جو ہے اس کا جو ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ تیار ہو جائے گا۔ یہ اس کا ایک مثال کے طور پر آپ اسے کشتہ کہہ دیں کہ یہ ایک نسخہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا بادام، اخروٹ اور منقع کا، ان تینوں کو، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اسے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ اب یہ دودھ جو ہے آپ نے گرم کر کے استعمال کرنا ہے، اور ایک نسخہ یہ بھی ہے، اس کے اندر دودھ کے اندر ہم ایک اور چیز بھی ملائیں گے، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتلاؤں گا آگے، انشاءاللہ تصویر میں آپ کو نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، اس میں دیکھیں زعفران بھی ہے، اس میں سونف بھی ہے۔ تو زعفران جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور اس میں یہ طاقت کے لیے بہت اچھا ہے، دل کی طاقت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جسمانی طاقت کے لیے بھی، جسمانی کمزوری کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور یہاں تک کہ دودھ اور یہ جو میں نے پچھلا نسخہ آپ کو بتلایا اخروٹ اور بادام، یہ جسمانی کمزوری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، انتہائی مفید ہے۔ اب یہ دیکھیں تل، یہ اتنا زبردست چیز ہے، خاص طور پر وہ جن کے جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے، خاص طور پر مرد کے لیے یہ زبردست چیز ہے۔ یہ تل جو ہے یہ اللہ نے اس میں بڑی طاقت دی ہے، بڑا کیلشیم ہے اس کے اندر، اور خاص طور پر مادہ منویہ کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ ایک تو یہ سونف ہے، سونف بھی ہے، لیکن سونف یہ کوشش کیجئے کہ سونف جب آپ بازار سے خریدیں گے تو دیکھیں یہ بغیر کلر والی سونف ہے۔ جو کلر والی چیزیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جتنا آج کینسر سامنے آ رہا ہے، وہ کینسر اسی وجہ سے سامنے آ رہا ہے کہ کینسر جو ہے آرٹیفیشل کلر والی چیزوں سے۔ تو یہ سونف دیکھیں بالکل صاف ستھری سونف ہے، اور یہ بغیر کلر والی ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں ہلدی ہے جو ٹرمرک پاؤڈر کہلاتا ہے، یہ جو ہے یہ ہلدی زبردست چیز ہے، جسے ہمارے طب میں اینٹی بائیوٹک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں استعمال کرنے کی، لیکن جو میں آج آپ کو نسخہ بتلانے جا رہا ہوں وہ آپ کو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ یہ جو تل ہے نا ناظرین کرام، اس کو گرائنڈ کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو ایک تصویر اس لیے دکھائی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ تلوں کو ہم نے گرائنڈ کیا ہے۔ تلوں کو جب آپ گرائنڈ کریں گے تو یہ اس طریقے سے پاؤڈر جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب ناظرین کرام، اب آپ نسخہ نوٹ کر لیں کہ میں آپ کو جو نسخہ بتلا رہا ہوں جسمانی کمزوری کے لیے، لیکن ناظرین کرام جو میں آپ کو نسخہ جات بتلاتا ہوں، ان نسخہ جات کو اگر تو آپ کو کسی چیز سے الرجک ہے تو آپ وہ چیز، خاص طور پر اکثر لوگوں کو اس ملک کے اندر میں نے دیکھا ہے نٹس سے، خاص طور پر یہ جو مغزیات ہیں ان سے اکثروں کو وہ جو ہے وہ الرجک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نٹ سے الرجک ہے تو آپ وہ ہرگز استعمال نہ کریں، باقی جن کو نہیں ہے وہ استعمال کریں۔ یہ سبحان اللہ، اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ تو اب آئیے ناظرین کرام پہلے نسخے کی جانب۔ اب پہلا نسخہ آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ ماشاءاللہ اکثر میرے جو ویور ہیں ماشاءاللہ پین اور کاغذ ان کے پاس موجود ہوتا ہے اور فٹافٹ وہ اسے نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن اگر اس کو لکھ نہ پائے تو آپ ریپیٹ پروگرام میں بھی اسے دیکھ سکتے ہیں اور نوٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام پہلا نسخہ، بادام لے لیں گے آپ، اخروٹ لے لیں گے، اسے رات کو گھیلا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ منقع کہتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی تصویر، بڑے قسم کا انگور ہوتا ہے، یہ خشک ہوتا ہے۔ اب اسے تینوں چیزوں کو لے کر آپ رات کو اس کو گھیلا کر لیں گے۔ البرکہ ٹرسٹ کا منشور، آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانٹیں۔
البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سر انجام دے رہی ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکوٰۃ، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ ماہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے اسپیشل فوڈ پیکس سحر و افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی زکوٰۃ البرکہ ٹرسٹ کو دیجیے۔ رابطہ کیجیے 0121 6677 399۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ گھر کے کتنے افراد ہیں، آپ ماں ہیں، والدہ والدہ کی کیا خواہش ہوتی ہے، میرے بچے ہیں میں ان کو نسخہ کھلاؤں۔ اب آپ کے کتنے بچے ہیں تو کم سے کم بھی آپ نے ایک بچے کو جو نسخہ کھلانا ہے وہ ایک کھانے کا چمچ کھلانا ہے، اور بڑے جو ہے وہ 2 کھانے کے اسپون یہ استعمال کریں گے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ نے یہ میں نے آپ کو ایک مقدار بتا دی، اب آپ کو اس کے لحاظ سے بادام کتنے لینے ہیں اور اخروٹ کتنے لینے ہیں وہ اپنے حساب سے، اپنی فیملی کے لحاظ سے، اپنے گھر والوں کے حساب سے وہ لے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ UK یورپ والوں کے لیے پاکستان کے اندر تھے تو یقین جانی کہ وہاں بادام خریدنے، اخروٹ خریدنے، یہ سب مغزیات خریدنا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہاں تنخواہیں اتنی مختصر ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ UK یورپ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں آج گھروں کے اندر ماشاءاللہ کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو استعمال کریں باقاعدگی سے تو انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو طاقت دیں گی، فائدہ دیں گی، اور خاص طور پر یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ سرد کنٹری کے اندر یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ گرم کنٹری کے اندر تو آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سرد موسم، ہمارے اطباء کہتے ہیں طب کے اندر کہ یہ سرد موسم جو ہے کھانے پینے والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اپنے کھانے پینے والا مطلب کیا ہے، ہم کھانے کے پینے میں ریسٹورنٹ پہ زور دیتے ہیں، جنک فوڈ پہ زور دیتے ہیں، ڈرنک پر، سافٹ ڈرنک پر زور دیتے ہیں۔ یقین جانیے ناظرین کرام، میں آپ کو آج ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سافٹ ڈرنک جو ہے، جسے آپ ڈرنکس بھی کہتے ہیں، انرجی ڈرنکس بھی کہتے ہیں، یہ صرف نام ہے۔ یقین جانیے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کا گودا بھی نکال کر کیلشیم کو پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ اتنی خطرناک ہے، اور یہ آپ کی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ آپ کے جس طرح معدے کو بوسیدہ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے اس کو بھی نکال کر جو ہے نا یہ پیشاب کے راستے جو ہے خارج کر دیتی ہے۔ انتہائی خطرناک ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، نیند کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے انرجی ڈرنک پیا۔ کون سا پیا میں نام نہیں لوں گا یہاں سارے، لیکن ناظرین کرام یہ سب جو ہے آرٹیفیشل ہے، اس سے بچیں، آپ نیچرل کی طرف آئیں۔ تو پہلا نسخہ بادام، اخروٹ اور منقع، ان تینوں چیزوں کو رات کو گیلا کر لیں گے۔ گیلا کرنے کے بعد صبح اسے آپ گرائنڈ کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں مام دستہ موجود ہے، یعنی کہ لنگری جسے سادے لفظوں میں کہتے ہیں، وہ موجود ہے تو اس میں اچھی طریقے سے اسے پیس لیں۔ اگر اس میں نہیں پیس سکتے تو آپ جوسر میں بھی اسے پیس سکتے ہیں، اور اس کو خاص طور پر اگر آپ اس کے اندر دودھ بھی مکس کرنا چاہیں، شیک بنانا چاہیں تو شیک بنا کر بھی اسے پی سکتے ہیں۔ لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ منقع جب آپ اس کو کریں گے تو منقع کے اندر سے آپ جو ہے وہ اس کے دانے، اس کے بیج جو ہے وہ نکال لیجئے گا۔ تو پھر کیا ہے، اس کا شیک بنا دیں، شیک بھی پئیں، وہ بھی اچھا ہے۔ اگر آپ اسے پاؤڈر اس کا جو ہے آپ یعنی کہ پیسٹ بنا لیں گے تو پیسٹ چمچ کے ساتھ کھائیں تو وہ بھی آسان ہے۔ جس طریقے سے چاہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، دونوں طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک نسخہ تو یہ ہوا، یعنی بادام، اخروٹ اور منقع، ان تینوں چیزوں کو رات کو گیلا کریں گے، صبح اٹھ کر اس کو پیس لیں گے، یا آپ اس کا گرائنڈر کے اندر یعنی کہ جوسر مشین کے اندر اس کا جو ہے آپ وہ اس شیک بنا دیں، یا اس طریقے سے آپ پیسٹ اس کا ایک بنا دیں، پیسٹ بنا کر صبح جو ہے اسے استعمال کر لیں۔ ایک نسخہ یہ ہوا۔ دوسرا نسخہ آئیے، دوسرا نسخہ ہے کہ آپ دودھ گرم کیجئے۔ دودھ گرم کرنے کے بعد جب اس کے اندر جو ہے آپ زعفران ڈال دیں، دودھ کو ابال لیں، زعفران ڈال دیں۔ زعفران کی مقدار جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوگی کتنے لوگ جو ہے آپ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ دودھ ہے، دودھ کے اندر جو ہے وہ زعفران بھی موجود ہے اور سونف بھی موجود ہے۔ سونف کیوں موجود ہے؟ دودھ بسا اوقات لوگوں کو بادی کر جاتا ہے، یعنی کہ گیس پیدا کر دیتا ہے۔ دودھ پیتے ہیں تو فوراً جو ہے ان کو پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے آپ دودھ کے اندر جو ہے سونف ڈال دیں، اس کی وجہ سے دودھ جو ہے آپ کو بادی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس کے اندر زعفران بھی ڈال دیں، یہ دودھ جو ہے انتہائی طاقتور دودھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ پھر آپ کیا کریں، یہ جو پیسٹ میں نے آپ کو بتلایا دونوں طریقے، یہ پیسٹ جو ہے آپ اس دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا نسخہ آئیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ اب کون سا نسخہ تھا؟ سونف،
اور زعفران دودھ کے اندر ڈالیں گے، اسے اچھی طریقے سے ابالیں گے اور پھر اس کو آپ پی لیں گے۔ سونف اگر آپ چھاننا چاہیں دودھ کو تو چھان بھی سکتے ہیں، لیکن سونف کو چبا لیں تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ کی صحت کے لیے بھی کوئی مضر چیز نہیں ہے، فائدہ مند ہے۔ لیکن آپ چبا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں، دودھ کو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی کو آپ شیک بھی اس دودھ کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے شیک کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا نسخہ ہو گیا۔ تیسرا نسخہ آپ کا ہوگا کہ دودھ کے اندر آپ نے ہلدی، یعنی ہلدی کو اب یہ کوشش کریں کہ یہاں جو جتنی ہلدیاں ملتی ہیں، ہلدی کے اندر آج کل کلر ڈال رہے ہیں، زردے کا کلر ڈالتے ہیں اور کلر ڈال کر جو ہے اس کے اندر جو ہے آٹا وغیرہ ڈالتے ہیں، تو یہ اس سے ذرا بچیں، کوشش کریں کہ خود تازی ہلدی، یعنی کہ تازی ہلدی بھی ملتی ہے وہ لے لیں۔ اگر تازی نہیں ہے تو پاؤڈر اس کا بنائیں، باہر ماشاءاللہ پنسار کے پاس بھی یہاں مل جاتی ہیں، مارکیٹوں میں بھی، اور یہاں وہ آسانی سے مل جاتی ہے، اس کو لا کر خود پیسیں اور اس کا پاؤڈر بنائیں۔ ذرا پیسنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ پتھر نما ہوتی ہے، اس کو تھوڑا مام دستے میں پیس لیں، کیونکہ گرائنڈر میں ڈالنے سے گرائنڈر کا بلیڈ بھی بسا اوقات ٹوٹ جاتا ہے، تو ذرا اس میں احتیاط کیجیے گا۔ تو اب اسے پاؤڈر بنا کر اس کو دودھ کے اندر ڈالیں، دودھ کو ابال لیں۔ اب اس دودھ کے ساتھ جو ہے آپ نے جو پیسٹ بنایا ہے اس پیسٹ کو آپ استعمال کریں، یقین جانیے اتنا طاقتور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب آئیے چوتھے نسخے کی جانب۔ چوتھا نسخہ ہے وہ آپ کا تل جو ہے۔ اب تل کو کیا کریں، تل جو ہے آپ ان کو گرائنڈ کر لیں، تل کو گرائنڈ کر لیں، اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا ہلدی والا دودھ بنا لیں یا آپ زعفران اور سونف والا دودھ بنا لیں، اور یہ تل جو ہے رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ جسمانی کمزوری، کیلشیم کہاں چلے گی آپ کی، وٹامن ڈی آپ کی کہاں، تو انشاءاللہ یہاں تک کہ آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ بھی محسوس کریں گے۔